اس کو ذرا نا اس کی جو گیٹ اپ ہے اس کی ذرا سیٹنگ بنا دینی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 83 سورہ بقرہ. اس میں سے آج دوسری اصطلاح ہے لا تعبدون الا اللہ، سوائے اللہ کے جو عبادت کرتے ہیں. اس میں آج ہم جو اصل چیز سیکھیں گے اور سمجھیں گے وہ اسلام کا تصور عبادت دیگر مذاہب کے تصور عبادت سے کیسے مختلف ہے. مختلف ہونا اور بات ہے، بنیادی طور پہ ہے کیا، یہ آج ہم اس کو بڑی کلیئرٹی سے کہ عبادت کیا ہے. ہم عبادت کسے سمجھے بیٹھے ہیں جس کے نتیجے میں ہماری شخصیت، ہمارا کردار، ہمارے افعال، ہمارے اقوال اور ہمارے اعمال، پھر ہمارے رشتے ناطے، سب کچھ کیوں بہتر نہیں ہو رہا. آج ہماری زندگیوں میں اتنے مسائل اس لیے ہیں کہ آج ہم اسلام نے جس کو عبادت کہا ہے اس عبادت سے دور ہیں، اور جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں وہ اللہ کا دیا ہوا تصور عبادت نہیں ہے. تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے جسے عربی میں مادہ کہتے ہیں، عین با دال، عبدہ، عبد. عبد ایگزیکٹ وہی لفظ ہے جس کو فارسی میں غلام یا بندہ کہتے ہیں. اب پہلے سمجھیے کہ عبد کیا ہوتا ہے، یعنی غلام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. جس شخص میں یہ 5 چیزیں پائی جائیں جو میں بتانے لگا ہوں، ان میں سے ایک بھی کم ہو تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، نوکر ہو سکتا ہے، ملازم ہو سکتا ہے، ماتحت ہو سکتا ہے، عبد نہیں ہو سکتا. عبد میں سب سے پہلی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی نصب العین نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جو اس کا آقا اس کو کہہ دے وہی اس کی زندگی کا مقصد ہے. آقا کہے کہ تم نے ہمیشہ ادھر ہی جانا ہے، جب تک تمہاری زندگی ہے وہ پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھے، اس میں فائدہ ہے نقصان ہے وہ بھی نہ سوچے، چلتا جائے. دوسری اس میں خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ آقا کا ہر حکم مانتا ہے، وہ اسے پسند، اس نے یہ مقصد ہو گیا کہ ادھر جاؤ، اس کے بعد راستے میں یہ کرو یہ نہ کرو، جو بھی آقا کہے وہ اس نے ماننا ہے اور ویسے ہی ماننا ہے. یہ دوسری بات آ گئی. پھر اس کے بعد اس کی ایک خاص چیز جو ہے وہ یہ کہ یہ حق ملکیت نہیں رکھتا، اس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے آقا کا ہوتا ہے. آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ رکھو، میں جب جہاں جہاں کہوں گا وہاں ویسے اور اس وقت خرچ کرنا. اب اگر وہ میں نے نہیں رکھا، آگے پیچھے کر دیا، بے شک جتنا مرضی چھوٹا سا فرق ڈالا، آپ نے کہا ابھی کرو، میں نے 1 منٹ کے بعد کیا، تو یہ میں غلام نہیں ہوں. تو اس لیے جو اللہ نے کہا وہ بالکل ویسا ہی کرنا اور اسی وقت کرنا، یعنی اس کی یہ اگر میرے پاس ہے تو یہ میرے پاس ضرور ہے لیکن میں اس کا مالک نہیں. تیسرا یہ ہے کہ حق تصرف نہیں رکھتا، اس کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرتا، جو کچھ بھی آقا دیتا ہے اس کو ویسے استعمال کرتا ہے جیسے آقا کہتا ہے. یہ 3 باتیں ہو گئی، ان کا تعلق تو اس کے پروسیس کے ساتھ ہو گیا. اس کے بعد چوتھی چیز جو آتی ہے، جب وہ کہنا مانے گا، جس راستے پہ آقا نے کہا ہے جائے گا، کچھ نہ کچھ مشکلات پیش آئیں گی تو وہ ان تمام مشکلات کو برداشت کرے. یہ اس میں چوتھی بات ہے. اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ انتہا کی ہے کہ جتنی بھی تکلیفیں آقا کا کہنا ماننے میں اسے برداشت کرنی پڑے وہ خوشی سے کرتا ہے. اتنی خوشی سے جیسے ماں بچے کی پرورش اور اس کی خوشی کے لیے جتنی مشکلیں پیش آتی ہیں وہ ساری برداشت کرتی ہے. اب آپ
ہم یہیں پہ دیکھ لیں کہ کیا ہم کسی ایک پہ بھی پورا اترتے ہیں تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں؟ اب ہم نے جو تصور بنائے ہوئے ہیں یا جو کچھ کرتے ہیں اس کی طرف میں ابھی بعد میں آتا ہوں. تو اسی لیے نا وہ شاعر کہتا ہے عشق میں مرضیاں نہیں چلتی، جو یار کہے بسم اللہ. جو آقا نے مالک نے کہہ دیا ہے بس وہی حق ہے اور وہی سچ ہے اور آپ نے وہی کرنا. یہ ہوتی ہے جی عبادت، یہ ہوتا ہے بندگی کا پہلا اور انتہائی مضبوط ترین ستون جو ہے اس کو عبد کہتے ہیں. اور عبدیت اس پہ عمل کرنے والا، اور عابد کون ہوا کہ جو یہ پانچوں چیزوں کو اپنے اندر ڈھال لیتا ہے. اب ہم سب اگر اپنے آپ میں اس چیز کو دیکھیں تو ذرا دیکھیے تو صحیح ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ پہلا درجہ تھا جی. اب آتا ہے عبادت کی قسمیں. آپ کو جو بتائی پڑھائی جاتی ہیں وہ ہیں مالی عبادت، بدنی عبادت، روحانی عبادت. یہ سب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن آج میں آپ کو اس کی بالکل ڈیفرنٹ ڈائمنشن میں لے کے جاتا ہوں. بنیادی طور پہ عبادت دو طرح کی ہوتی ہے. پہلی ہوتی ہے اجباری عبادت، اجباری بندگی، اس کو بندگی کہہ لیں یا عبادت کہہ لیں. اور دوسری ہے اختیاری. یہیں سے انسانوں کا اور دوسرے جانداروں کا فرق پتہ لگتا ہے. اجباری بندگی کیا ہے؟ چھری جو ہے، ہم نے یہ تو پڑھا سمجھا ہے نا کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی عبادت کر رہی. اب آپ کہیں گے یہ چھری ہے، یہ زمین ہے، یہ گھاس ہے، یہ درخت ہے، یہ کیا عبادت کرتے؟ تو میں چھری کی مثال دیتا ہوں، بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی. چھری کی عبادت یا اس کا جو اس کے آقا کا یعنی اللہ کا حکم کیا ہے کہ تم نے کاٹنا ہے. وہ امیر کو، غریب کو، سگے کو اور سوتیلے کو نہیں دیکھے گی، وہ جس پہ چلائیں گے چل جائے گی. زہر جو بھی کھائے گا مر جائے گا. تو یہ ہے اجباری بندگی، جو جبر ہے اس سے باہر نہیں آپ جا سکتے، وہ کرنا ہی کرنا. ان کے پاس مرضی ہے ہی نہیں. اختیاری بندگی وہ ہے جو آپ خواہش ارادے سے کرتے ہیں. آپ کسی سے کوئی چیز چھینتے ہیں، کسی کا کوئی حق مارتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ خواہش اور ارادے کے ساتھ کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی چیز میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. اگر یہ ہمیں واضح ہو جائے اس کا فرق تو پھر ہمارے بہت کچھ زندگی میں ٹھیک ہو سکتا ہے. تو ہم انسان ہیں، ایسے نہیں کہا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے میں بالکل فرشتوں کی توہین نہیں کرنے لگا، کیونکہ اللہ پر ایمان کے جو بنیادی اجزاء ہیں ان میں ایک فرشتوں پر ایمان بھی. فرشتے کے اندر نفسانی شہوانی خواہشات ہیں ہی نہیں، تو اس کا کیا کمال ہے اس میں؟ انسان میں نفسانی شہوانی جو خواہشات ہیں وہ جب ان کو روکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے. وہ جو میں نے کہا نا کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جو اس کو اللہ کہہ دے. اللہ نے کہا نکاح کرنا ہے، زنا نہیں کرنا. تو نفسانی خواہش میں آ کے، شہوانی خواہش میں آ کے اگر انسان وہ کرتا ہے تو پھر وہ اس جانور کی طرح ہے کہ جس کے بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ مادہ جس کے ساتھ وہ اپنی خواہش پوری کر رہا ہے وہ کون ہے. وہ اس کی اپنی ماں سے جنم لی ہوئی دوسری مادہ بھی ہو سکتی. تو یہ اجباری اور اختیاری کا فرق ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے اس حوالے سے سمجھنے والی. اس کے بعد ایک دوسری چیز کی طرف آتا ہوں. دیگر مذاہب میں جو تصور ہے عبادت کا وہ کیا ہے؟ وہ ایگزیکٹلی وہ ہے جو ہم کرتے ہیں. ہم نے نماز ایک نہیں چھوڑنی اور با جماعت ادا کرنی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ کرنی. میں آپ کو کل یا پرسوں بتا رہا تھا کہ میں نے جوڈیشری میں کچھ وقت گزارا ہے، تو وہاں میں نے
اپنے کمرے سے نکل کے تو میں وہ جہاں سارا سٹاف بیٹھتا ہے تو اب ایک ڈیل چل رہی تھی، ایک سائل میں وکیل کا جو منشی تھا اس میں اور دفتر کے ایک آدمی میں. رمضان کا مہینہ ہے، ظہر کی اذان ہو گئی، اس نے وہ جو رشوت کا قیمت طے ہو رہی تھی اس نے اس کو اسی وقت روک دیا، کہنا آؤ جی پہلے نماز پڑھ آئیے. تے کام ہوندے ہی رہندے نے کہ آ کے کر لواں گے. وہ فوٹو کاپی کروا کے دینی تھی، اس نے اس کو فائل کی. اس کو بڑے غور سے دیکھیے کہ ایسا کرنے والے کے لیے نماز کتنی اہم ہے. اس کو کہتے ہیں ریچول. یعنی جس چیز کا، جیسے مسجدوں میں جو بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، کبھی ان کا نفسیاتی تجزیہ کیجئے، ان کو قرآن سے، نماز سے کتنی محبت ہوتی ہے. میں نے آپ کو یہ واقعہ کئی دفعہ سنایا. ہمارا لاہور کا انتہائی جدید ترین علاقہ، وہاں ایک مسجد میں گیا بیان کے لیے، تو میں تھوڑا سا جلدی چلا گیا. ایسی جگہوں پہ ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ وقت سے پہلے جا کے نا وہاں کا ماحول دیکھوں یا لوگوں سے ملوں، تو جو میں بات کروں پھر مجھے اس میں آسانی ہو جاتی ہے. تو وہ جہاں امام صاحب بیٹھتے ہیں تو اوپر کی چھت میں نا ایک وہ خلاصہ ہوتا ہے، طارق صاحب کیا کہتے ہیں اس کو، جو خالی جگہ ہوتی ہے جس سے اوپر والوں کو آواز جاتی ہے یا وہ نیچے دیکھ بھی سکتے ہیں، تو وہاں گرل لگی ہوتی ہے. تو میں نے دیکھا کہ میں جب مسجد کے ہال میں داخل ہوا ہوں تو بچوں کے اونچا سبق پڑھنے کی جو ان کو حفظ کر رہے تھے، انہوں نے وہ جو مرغا بننا ہوتا تھا نا، کبڑا ہو کے ٹانگوں کے نیچے انہوں نے کان پکڑے ہوئے ہیں اور ان کی پشت جو ہے وہ گرل کے ساتھ لگی ہوئی، اور وہ اونچی اونچی آواز میں اپنا سبق یاد کر رہے ہیں. وہ قرآن سے کون سی محبت پیدا کرے گی؟ پھر وہ میں نے جو بیان دینا تھا اس کو بالکل بدل دیا. میں نے اساتذہ کو کچھ نہیں کہا کہ آپ نے غلط کیا، میں نے یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کیسے پڑھاتے یا سکھاتے تھے. بطور معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبیاں تھیں. ان میں ایک دو ہی تھے جن کے چہرے پہ میں نے شرمندگی دیکھی، باقی کسی کو پتہ نہیں میں نے کیا کیا. تو یاد رکھیں، جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں ذرا دیکھیں تو صحیح کہ وہ ہم کرتے کیا ہیں. اسی طرح سے روزہ رکھا ہے، اب روزے میں کہا ہے کہ تم نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. ہم اس بات پہ بڑے پکے ہیں کہ جان نکل دیے تو نکل جائے، پانی نہیں پینا. لیکن جھوٹ بولنا ہے، رشوت لینی ہے، بد نظری کرنی ہے، اور جو جی میں آئے وہ کرنا، یہ دوسرے مذاہب میں ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہندو جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ مندر میں بڑے اہتمام سے جاتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو وہ مندر کی باتیں اندر چھوڑ آتا ہے. اسی طرح جو کلیسا میں جاتا ہے تو وہ وہاں تک بیٹھے ہوئے پادری نے جو کچھ کہا، سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ جو گھٹنے پہ رکھ کے سر اور یوں کر کے وہ اس کی بات سن کے آ جاتا ہے. اور اس حوالے سے آخری بات کی طرف آتا ہوں. ایک فلم آئی تھی ملنگی، وہ ایکچولی ایک کردار تھا ہمارے پنجاب میں. وہ کیا کرتا تھا، ایک ڈاکو تھا. کیا کرتا تھا؟ ایک ڈاکو تھا، اور ایک نعرہ بنا ہوا تھا کہ دن نو راج فرنگی دا تے رات نو راج ملنگی دا. وہ امیروں کو لوٹتا تھا اور غریبوں کی اس سے مدد کرتا تھا، اور لوگ اس کو بڑا پسند کرتے تھے. اب یہ اس کے نزدیک تو اچھا کام ہو سکتا ہے. اسلام آپ کو کبھی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے کسی دوسرے کا گلا کاٹ دیں. وہ ایک طریقہ ضرور بتاتا ہے کہ اس کی منت کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو اسلام کا اجر بتائیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ اس سے چھین لیں. تو آپ کی عبادت کیا ہے کہ جس طرح اسلام نے کہا ہے اس طرح سے وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اس کی ملکیت ہے، اس کی چیز ہے، اس سے مت لیں. تو اس لیے اپنے تصور عبادت کو دیکھیے. تصور عبادت کا اگر میں خلاصہ کروں قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں تو وہ یہ ہے کہ سارے کا سارا اسلام جو ہے وہ ایمان کے بعد، ایمان بالغیب کے بعد جو دوسری اہم اور بنیادی ترین چیز ہے وہ ڈوز اور ڈونٹس ہیں. یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اوامر اور نواہی جسے کہتے ہیں.
تو اس لیے اللہ وہ جو عبادت ہے سوائے اللہ کے کسی کی نہیں کرنی چاہیے، پھر تو وہ عبادت ہے، ورنہ وہ عادت ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں ہم جو کرتے ہیں وہ ہماری عادت ہے، کہ اذان ہو گئی ہے تو جیسے مسجدوں کے بچے جو ہیں وہ کچھ بھی ہو جائے وہ ان کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے، انہوں نے صبح اٹھنا ہے، انہوں نے ساری نمازیں وقت پہ پڑھنی یا پڑھانی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ان کے کردار میں جو کمیاں کوتاہیاں آتی ہیں وہ اسی لیے آتی ہیں کہ وہ اسلام کو اس کی ڈیپتھ کے ساتھ نہیں سمجھا ہوتا، اسلام کا تصور عبادت ان پہ واضح نہیں ہوتا۔ تو یہ بتائیں کہ کیا میں آپ تک یہ پیغام پہنچا پایا کہ عبادت کہتے کس کو؟ دنیا کے تمام مذاہب میں کچھ رسومات، کچھ تہوار، کچھ عادات کا مجموعہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کا ختم دلاتے ہیں، پھر وہ بیٹھ کے فاتحہ پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ سمیٹ دیتے ہیں سب کچھ، اور پھر کسی چیز کو کبھی یاد نہیں رکھتے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ مرنے والوں کا تم پر حق ہے، یہ جو آپ حیات میں وہ مومنین اور مومنات کے لیے دعا مانگتے ہیں تو یہ ان کا آپ حق ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم عبادت کا اسلامی تصور سمجھ جائیں تو آج ہی ہمارے معاشرے سے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اب حرام کمائی کے اوپر جب میں بات کر رہا تھا تو ایک صاحب میرے ساتھ تھوڑا سا باہر گئے، انہوں نے بڑے اہم نقطے کی بات اٹھائی کہ اگر ہم زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے ہیں تو جو باقی ہمارا مال ہے، وہ مال تجارت ہو یا ہماری سیونگز ہوں، کیا وہ حلال رہ جاتی؟ تو جب تک ہم بنیاد کو نہیں سمجھیں گے تو بنیاد وہی 5 چیزیں آخر میں کروں کہ عبادت یا بندگی ہے کہ اللہ اس کی حق ملکیت، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ اپنے آقا کا حکم مانے۔ بلکہ میں اسی پہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج یہاں سے گھر جاتے، ویسے تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، بڑے مصروف ہوتے ہیں آپ، تو کم از کم یہ احسان کریں، گھر جانا بھی مشکل ہے، مطلب وہ بھی مشکل ہے آپ کے لیے، گھر تو جانا آسان ہے، یہاں سے دروازے تک جاتے ہوئے بھی پارک کے صرف یہ سوچئے گا کہ میں کیسی بندی ہوں یا میں کیسا بندہ ہوں، اور اپنے آپ کو 100 میں سے نمبر دیجئے گا، 3 دینے ہیں، 33 دینے ہیں یا 93 دینے ہیں، یہ اپنے ضمیر کی آواز پہ دیجئے گا، اور جرت کر کے اگر کوئی مجھے کل بتائے گا تو اس کو بڑا ثواب، اس کو تو نہیں ہوگا، مجھے ہی ہوگا۔ بہت شکریہ۔